سید نشین پر تشریف فرما بارکس کے معززین، قائدین مجلس، اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، انتخابات ہیں، انتخابی جلسہ ہے، اور اس انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار بن کر آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ عوام کے ذہنوں میں، دماغ میں کئی سوالات ہوں گے، کئی سوالات ہیں۔ سارے سوالات کا جواب تو دینا ممکن نہیں، یا سارے سوالات کو جاننا بھی ضروری نہیں، لیکن اپنی جانب سے کوشش کروں گا کہ عوام کے زیادہ سے زیادہ سوالات اور بے چینی کو دور کرتا ہوا اپنی تقریر کو جاری رکھوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں آج آپ بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ ہر طرف ایک افراتفری کا ماحول ہے، تو خوف کا ماحول ہے، تو مایوسی کا ماحول ہے، تو بے روزگاری کا ماحول ہے، مہنگائی سے پریشانی کے حالات ہیں، تو روزگار کے لیے دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا ایک شہری پریشان ہے۔ کن کن چیزوں سے مقابلہ کرے ایک غریب یہ سوچنے پر مجبور ہے۔ نہ صرف بھوک و پیاس سے پریشان ہے، روزی اور روٹی سے پریشان ہے، تو پھر اپنی جان اور اپنے مال، اپنے گھر، اپنے گھر والوں کو لے کر بھی پریشان ہے۔ کہیں لو جہاد کے نام پر اس کو پریشان کیا جاتا ہے، تو کہیں گھر واپسی کے نام پر پریشان، کہیں بیف بین کے نام پر پریشان، تو کبھی بیف لے جا رہا ہے کہہ کر بازاروں لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا تو پھر ہمارے معصوم بچیوں کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے، تو کہیں بلڈوزروں کے ذریعے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، تو کہیں مساجد سے اذان کو بند کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ اور ایسے ان عالم میں ملک آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا تو کیسے کرے گا، کہ ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان، جو اب تک اپنے آپ کو اس ملک کی ترقی کے حصے دار بننے کی طرف میں نکلتی تھی، تو آج وہی سب سے بڑی اقلیت آج اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ جان غیر محفوظ، مال میں غیر محفوظ،
عزت غیر محفوظ، آبرو غیر محفوظ. تعلیم کے موقع کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں تو ان موقعوں کو چھینا جا رہا ہے. جبر کے ذریعے ہمارے حجابوں کو نکالنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے کہ حجاب نکالو تو تعلیم حاصل کر سکو گے، امتحان لکھ سکو گے. ارے آج اس سب ماحول میں، اگر ان سب حالات میں، ایوانوں میں طلاق ثلاثہ کا قانون پاس ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں تو نفرت انگیز اقدامات ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف، کبھی طلاق ثلاثہ تو کبھی سی اے این آر سی کے ذریعے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیل بنا دیے گئے، کاغذات نہیں ہے تو ڈال دیں گے. کس طریقے سے ماحول کو گرما کر یہ لوگ اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اقتدار پر بیٹھنے کے لیے کیا ہے؟ ملک کی ترقی کا پروگرام، ملک کی خوشحالی کا پروگرام، ملک کی بے روزگاری کا کوئی پروگرام ہے کیا؟ کیا ملک کی بے روزگاری کو دور کرنے کے کوئی منصوبے ہیں کیا؟ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم کرنے کے کوئی ارادے ہیں کیا؟ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کو اور ڈالر کے بڑھتے ہوئے قدر کو، روپیے کو بچانے کا کوئی پلان ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ تو کچھ نہیں ہے. ان کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ یہی ہے کہ حجاب بین، بیوی بین، گھر واپسی، لو جہاد، اذان بند کرو، ایسا کرو. صرف اور صرف مسلمان پہ مظالم اور مسلمانوں کو اس ملک کے غدار بتا کر دنیا کے سامنے یا پھر ہندوستان کے سامنے پیش کرو اور اپنے اوٹ کو حاصل کرو اور اقتدار پر بیٹھ جاؤ. یہ ملک جتنا ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، اتنا ہی یہ ملک چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی ہے، سر پہ ٹوپی پہننے والے کا بھی ہے. یہ ملک جتنا نریندر مودی کا ہے اتنا ہی اکبر اویسی کا بھی یہ ملک ہے. یہ ملک جتنا راہل گاندھی کا ہے اتنا ہی یہ ملک اکبر اویسی کا بھی ہے. وہ اول درجے کے شہری نہیں ہیں، میں دوم درجے کا شہری نہیں ہوں، وہ بھی میرے برابر کے اس ملک کے شہری ہیں. ہمارا بھی حق ہے. اور یہی بات ان کو بری دکھتی ہے کہ کوئی نہیں ہے ہندوستان میں بولنے والا، لیکن یہ مجلس ہے جو بولتی ہے، بے باکی سے بیان کرتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اقتدار کے سامنے اپنے حق کی لڑائی لڑتی ہے. تو آج یہ لوگ ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ہم سے وابستگی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دلوں میں ہمارے لیے جو محبت ہے اس کو نفرت میں بدلنا چاہتے ہیں. ہاں بے شک ہم انسان بشر ہیں، ہم ہرگز و قطع یہ نہیں کہیں گے کہ ہم میں کوئی خامی نہیں، ہم میں کوئی کمزوری نہیں، ہم میں کوئی غلطی نہیں انسان ہیں، غلطیوں کا پہاڑ ہے، ہم بھی گنہگار ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کی نیت اگر کچھ ہے تو قوم کے لیے کام کریں، قوم کے اتحاد کو مضبوط کریں اور اس قوم کی ترقی کے ذریعے اس ملک کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے حصے دار بنیں. ہم یہی چاہتے ہیں. لیکن آج آپ خود غور کریے، ارے سارا ہندوستان بی جے پی کے لیے، کانگریس کے لیے یا دوسروں کے لیے ہے. اس ملک میں ہر ایک کی آواز ہے.
रेड्डियों की आवाज है, राव की आवाज है, सबकी आवाज है, वेलमा की आवाज है, यादव की आवाज है, दलित की आवाज है, हर किसी की आवाज है। हिंदुस्तान के सियासी शोर और गुल में हर किसी की आवाज है। अगर किसी की आवाज नहीं है तो वो सिर्फ मुसलमानों की, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान की नहीं है। और अगर है आवाज तो वो आवाज हैदराबाद से बुलंद होती है तो ये इनको बुरा दिखता। एक तरफ वो लोग हैं जो नफरत के जरिए हमको खत्म करना चाहते हैं, तो एक तरफ वो लोग हैं जो 70 बरस से हमारा इस्तेसाल करते आए, हमारा इस्तेमाल करते आए, हमको सिर्फ वोट बैंक की तरह इंतखाबात में हमारा वोट लिया और हमको भूल गए। मेरी मुराद कांग्रेस से है कि क्या नेहरू को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या गांधी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? क्या राजीव गांधी को हमने वोट नहीं दिया? अरे हमने राजीव गांधी के मौत के बाद भी वोट दिया, तो कौन आया इख्तिदार पे? नरसिम्हा राव इख्तिदार पे आया। हमारे वोटों का तोहफा हमको क्या मिला? कभी जलते हुए आशियाने मिले, तो कभी लुटता हुआ कारवां मिला, तो आग के शोलों में लपटा हुआ तबाह कारोबार मिला। कभी भिवंडी का फिसाद मिला, कभी भागलपुर का फिसाद मिला, कभी रोटकिला का फिसाद मिला, कभी अहमदाबाद का फिसाद मिला, कभी जयपुर का फिसाद मिला, कभी अजमेर का फिसाद मिला, कभी भोपाल का फिसाद मिला, कभी हैदराबाद का फिसाद मिला, कभी मलियाबाद का फिसाद मिला, तो कभी हाशमपुरे का फिसाद मिला, कभी अलीगढ़ का फिसाद मिला, तो कभी मेरठ का फिसाद मिला, कभी मुरादाबाद का फिसाद मिला, तो कभी यहां हैदराबाद का फिसाद मिला। 50,000 फिसादात के जरिए हमारे घर ही नहीं लुटे, हमारी आबादियां ही तबाह नहीं हुई, बल्कि हमारा कारोबार भी लुट गया, हमारी इज्जतें भी लुट गई, हमारी इस्मतें भी लुट गई, और हमारी लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपने इख्तिदार की दुकानों को चमकाने वालों का नाम कांग्रेस है। जब गुस्से में आए, नाराज हुए, तो हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए कमीशंस बना दिए। अहमदाबाद के फिसाद का कमीशन बना, भागलपुर के फिसाद की कमेटी बनी, इंक्वायरी कमीशन लाए, लेकिन नतायज क्या निकले? कुछ नहीं। जब इससे भी हमारी नाराजगी दूर नहीं हुई, तो फिर कभी गोपाल सिंह कमीशन बनाई थी इंदिरा गांधी। मुसलमानों की हालात जिंदगी को देखने के लिए तालीमी पसमानदगी की निशानदेही हुई, माशी पसमानदगी की निशानदेही हुई, रोजगार में मुसलमान पिछड़े हुए हैं इसकी निशानदेही हुई, मुसलमानों की अक़लियतों की आबादियों में तरक्याती सरगर्मियां नहीं है इसकी निशानदेही हुई। लेकिन क्या नताइज निकले? कमीशंस पे कमीशंस बने, कमेटीज पे कमेटीज बने, लेकिन हालात जिंदगी बेहतर नहीं हुई, बल्कि अबतर से और अबतर हो गई। सच्चर कमेटी बनी, क्या हुआ? कुंडू कमेटी बनी, क्या हुआ? रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता है तो अपनी खुद की आवाज बनाने में, अपनी खुद की जमात के बनाने में, अपने खुद के नुमाइंदों को ऐवानों में भेजने से हमारी आवाज गूंजती भी है, सुनाई भी देती है, मुतवज्जो भी होता है हुक्मरान, और मसाइल के हल भी होते हैं। यही है मजलिस। कभी हमसे भी लोगों ने कहा था कि क्या जरूरत है मजलिस की, लेकिन मजलिस की जिद्दोजहद, मजलिस की कामयाबी एक तरफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में काम एक तरफ, और एक तरफ
جہاں مجلس جیسی جماعت نہیں، مجلس جیسے یہ جنونیاں نہیں، مجلس جیسے اراکین بلدیاں نہیں، مجلس جیسے ایم ایل ایز نہیں، مجلس جیسے ایم پیز نہیں، تو وہاں کا کیا حال ہے؟ نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے۔ انتخابات آتے ہیں تو بس ہتھیلی میں جنت دکھائے جاتے ہیں، تیقنات اور وعدے کیے جاتے ہیں، اور انتخابات ختم ہوئے، وعدے وفا نہیں ہوئے، اعلانات فراموش ہو جاتے ہیں اور ہم کو سب بھلا دیتے ہیں۔ لیکن کیا ایسے حالات یہاں ہیں؟ نہ ہم غفلت کر سکتے ہیں، نہ آپ ہم کو غافل بننے دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اتحاد، آپ کا سیاسی شعور، آپ کے زندہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب جب ہم میں غفلت آئی، جب جب ہم کمزور پڑے یا ہم جب غافل ہوئے تو آپ جھنجھوڑتے ہیں، ہم کو پکڑ کے ہلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاگ جاگ بر، یہ قوم کا ضرورت ہے تیرے جاگے ہوئے خطاب کی، تیرے آواز کی اور تیری طاقت و قوت کی۔ کیا آپ بخشیں گے اگر ہم خاموش رہیں گے تو؟ ارے عزت بھی آپ دیتے ہیں تو پھر غفلت پہ ہم کو دھتکارنے والے بھی آپ ہی ہو جائیں گے، یہ ہم کو معلوم ہے، اس بات کا احساس ہے۔ اور صرف باتیں نہیں، 25 برس پہلے امیدوار بن کر اس چندرائن گٹے میں آیا تھا، آپ کے محلے میں بھی آیا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ 25 برس کا بچہ 22 برس کے ایم ایل اے کو ہرائے گا، ارے نہ جیتنے والا ہے نہ کچھ کرنے والا ہے، چھوڑو بھائی بولے تھے۔ مگر اللہ نے آپ کے دلوں میں محبت ڈالی، آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی زبان میں میرے لیے دعائیں ڈالی۔ وہ محبت، وہ دعاؤں کا نتیجہ کہ 25 برس کا بچہ ایم ایل اے بن کر چندرائن گٹے میں منتخب ہوتا۔ یہ میری کامیابی نہیں، یہ کامیابی میری نہیں تھی، وہ عوام جس نے میرے خطبات کو سن کر، میری باتوں کو سن کر خواب جوڑے تھے، ان خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا ایک بڑی ذمہ داری تھی جو میرے اوپر آئے تھی۔ اور یاد دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے تقریر میں کہا تھا، اکبر الدین اویسی انتخاب میں آیا ہے تو سب سے پہلے حیدرآباد کے فضاؤں سے، حیدرآباد کی گلیوں سے، حیدرآباد کے محلوں سے انتشار کا خاتمہ کرے گا۔ وہ بھائی جو دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے اس کو دوست بناؤں گا اور اس کو آپس میں ملاؤں گا۔ وہ باپ ایک طرف ہے، ایک بیٹا ایک طرف ہے، اس باپ اور بیٹے کو ملاؤں گا، اس بھائی بھائی کو ملاؤں گا، دوست دوست کو ملاؤں گا، انتشار کا خاتمہ کروں گا۔ اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تمہاری آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ کامیابی کے ذریعے اتحاد پیدا ہوا، اتحاد کے ذریعے ہمارے دل صاف ہوئے، ناراضگیاں دور ہوئیں، اختلافات ختم ہوئے اور کارواں جڑتا گیا، لوگ آتے گئے اور آج یہ ڈائس سج گیا، سنور گیا، سارے قبیلے، سارے ذمہ دار، سارے بارکس کے معززین آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہی ہے اقتدار کی طاقت یا اقتدار کی دولت یا اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر اکبر الدین اویسی نے ان دلوں کو نہیں جیتا۔ اکبر الدین اویسی اقتدار کو دور رکھ کر سنت رسول اللہ کے ذریعے
دل کو وسیع کیا، لوگوں کو قریب لایا، معاف کرنے والوں سے معافی مانگی، اور گستاخی ہوئی تو گستاخی پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ جو لوگ کے دل میں سوالات تھے ان سوالات کا جواب دیا، اور کھلے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگا لیا اپنے خلاف کام کرنے والوں کو بھی، اور دل میں ایسا بٹھایا کہ دل کے قریب رکھ لیا، دل کی ٹھنڈک بنا لیا ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ہمارے خلاف کام کیا۔ ہم نے اخلاق سے جیتا، محبت سے دل کو جیتا، نفرت سے یا اقتدار کی طاقت سے نہیں جیتا۔ پھر دوسرا وعدہ کیا، اگر جیت جاؤں گا تو چندرائن گٹے میں ایک سکول بناؤں گا، معصوم بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھماؤں گا، ان کے کھانوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالوں گا، ان کی زندگیوں سے جہالت کو نکالوں گا، اندھیروں کو نکالوں گا، علم کی روشنیوں کو چندرائن گٹے میں منور کروں گا۔ ارے بتاؤ، کیا اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا؟ باغ میں تیسرا سکول، امبر پیٹ میں چوتھا سکول، حافظ بابا نگر میں 5واں، اور ایک سکول حافظ بابا نگر میں 6واں، پھر اس کے بعد سلالہ میں 7واں، پھر اس کے بعد بلہ گڑے میں 8واں، مغل پورے میں 9واں، اور ڈائزلنگ اسکول مراد محل میں 10واں۔ لوگ بولیں گے اکبر صاحب اتنے اسکول بن گئے، اب بس نہیں، جب تک حیات ہے اینٹ سے اینٹ جڑتی رہے گی، چھت سے چھت ڈلتے رہیں گے، عمارتیں بنتے رہیں گے، معصوم نونہالوں کے مستقبل کو سجاتا رہوں گا، اندھیروں کو نکال کر اجالوں کو لاتا رہوں گا، گمراہی سے راہ راست پر لاؤں گا، علم کی دولت سے چندرائن گٹے کی عوام کو مالا مال کر دوں گا، دولت مند کر دوں گا، رئیس بنا دوں گا۔ رئیس وہ نہیں جس کے پاس سونا ہو، دولت مند وہ نہیں جس کے پاس پیسہ ہو، ارے میں وہ دولت بانٹ رہا ہوں جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی ہے، بانٹنے سے اور بڑھتی ہے۔ 15,000 بچے میرے بھائی، غور کرو، 15,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کیا کوئی ہے اس دنیا میں؟ ارے ایک پڑوسی کی خیال وہ مدد کرنے والے نہیں، بھائی بھائی کے بچوں کو پڑھانے والے نہیں، عزیز و خوار میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب بھوکا ہے تو اس کی مدد نہیں کرتے۔ ایسے عالم میں یہ آپ کا خادم، یہ آپ کا خدمت گزار، یہ آپ کا نوکر کہوں گا کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے ایک جنون میں نکلا ہے کہ کوئی فکر نہیں۔ ارے ایک گھر بنا کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ کتنی مصیبت سے گھر بنتا، ایک گھر چلا کے دیکھو تو پتا چلے گا کہ گھر چلانا کتنا مشکل ہے۔ گھر تو بن جاتے ہیں، چلنا مشکل۔ ارے لاکھوں روپیہ مہینہ دیتا ہوں، قریب 60 لاکھ روپیہ صرف تنخواہیں ہیں۔ آپ کو شاید نہیں معلوم، صرف 1.5 سے 3 لاکھ کا فنائل، ڈٹرجنٹ، جھاڑو اور کپڑا پوچھا مارنے کا اس پر 1.5 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ کیا کام ہے؟ ارے ہم نے ایسا کام کیا کہ ہمارے کام کو قبول کرنے کے لیے آج دنیا مجبور ہو گئی۔ آپ بولیں گے کہ کیوں مجبور ہوئے؟
ارے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں بارکس میں تھوڑے دن پہلے دورے پہ آیا تھا. بڑی مسجد کے پیچھے روہلواڑی کی طرف گیا. وہاں پر ایک بزرگ میرے سے ملے, میرا ہاتھ پکڑ لیے اور بولے, اکبر میاں تمہاری صحت کو دیکھو, کمزور ہو گئے. ارے صحت پہ توجہ دو. ارے کون ہرا سکتا تم کو؟ کوئی نہیں ہرا سکتا. تمہارا کام ہے, تمہارے ساتھ محبت ہے, دعا ہے. گھر میں آرام کرو, جاؤ. میں نے کہا میرے چندرائن گٹے کے میری رعایا میری عوام کے چہروں کو نہ دیکھ لوں, ان سے مصافحہ نہ کر لوں, ان کو گلے نہ لگا لوں. یہ میری کمزوری ہے. ارے آج یہ کام ہے. نہ صرف سکول ہے, سکول میں 500 یتیم بچے بچیاں ہیں, معلوم آپ کو. اللہ یہ کام بھی لے رہا. 200 بچے بچیاں ایسے ہیں جن کے والد نے والدہ کو چھوڑ دیا. 200 بچیاں ایسے ہیں جن کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک کو کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہے. قریب 900 لوگ ایسے ہیں جس میں 500 یتیم ہیں. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے میں پر رسول اللہ کی حدیث شریف ہے کہ اگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے تو جتنے بال اس کے سر پر ہے اتنے گناہ ہاتھ رکھنے والے کے معاف ہو جائیں گے. اور یتیموں, غریبوں, یسیروں کی مدد کرنے والا رسول اللہ نے کہا کہ ایسے جائیں جنت میں میرے ساتھ. اللہ اگر میرے ان خدمات کو قبول کرے گا, اللہ میرے اس خدمات کا اجر نیکیوں کے ذریعے دے گا. اگر اس محفل میں اجنات ہیں تو وہ بھی گواہ ہے, اللہ کے بندے ہیں تو یہ بھی گواہ ہے, یہاں بیٹھے مجمع یہ بھی گواہ ہے کہ اللہ جب اس خدمت کا اجر مجھ کو دے گا تو میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اس خدمات اور اس کام کا اجر تو صرف مجھے نہ دے دے, میرے ساتھ چندرائن گٹے کے میرے مسلمانوں میں بھی بانٹ دے. اگر ان کا اتحاد, ان کی دعا, ان کی محبت, ان کا تعاون نہیں ہوتا تو شاید اکبر اویسی نہ ہوتا اور نہ ہی یہ کام کر سکتا. قوموں کے تقدیر کو مقدر پا تو اجتماعیت میں کئی افراد کی محنت, جدوجہد و قربانیوں کے بعد قوموں کے مقدر کو بدل سکتے. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کو خود کے بدلنے کا احساس نہیں. ہمارے پاس وہ احساس ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کا انتخاب تو بڑا آسان ہے, کوئی نہیں ہے, آپ ہی جیتنے والے ہیں. ارے بھائی, اگر آج یہ موقف ہے تو اس موقف کے پیچھے خدمت ہے, اس موقف کے پیچھے یتیموں کی دعا ہے, اس موقف کے پیچھے بے سہارا لوگوں کی دعا ہے, اس موقف کے پیچھے ہمارا کام ہے, اس موقف کیا وجہ ہماری محبت ہے, اور اس موقف کی وجہ اس کے پیچھے اس عوام کی محبت ہے, اس عوام کی وابستگی ہے. اور قربانیاں کیا صرف اس حد تک ہے؟ ارے آج اگر یہ موقف ہے تو اس موقف کے لیے ہم نے خون بھی بہایا ہے پسینے کے ساتھ. اس موقف کے لیے ہم نے جیل میں بھی جانا گوارا کیا, 40 دن تک سوکھی روٹیاں کھائیں, جب جا کے یہ موقف ہے.
جان لینے کی کوشش کی جیل میں، سو رہا تھا تو بچھوؤں کو چھوڑ دیا، اللہ نے جگا دیا تو دیکھتا ہوں تو کیا پیر کے پاس بچھو ہے، اور اللہ کا شکر کہ اٹھا اور دو بچھوؤں کو مارا۔ اس وجہ سے یہ دن ہے، کھانے کے لیے پیٹ میں درد، تکلیف میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، درد سے بے ہوش ہو گیا تو جیل میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے، دواخانے کو تک لے کے نہیں گئے یہ ظالم کانگریسیا۔ میری بیوی کو دھکے مارے، میرے بیٹے کو دھکے مارے، چیخ رہی، چلاتے بے ہوش ہو گئی میری بیوی کہ میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، میرا شوہر مر جائے گا، اس کو دواخانے میں لے جاؤ۔ تو ان ظالموں نے اس فریاد کو بھی نہیں سنا۔ کھانے کے لیے تڑپتا تھا، کورٹ سے آرڈر آیا کہ گھر کا کھانا دے دو، یہ بیمار ہے۔ تو جیلر کہتا ہے کورٹ سے بھی آرڈر نہیں آیا، اس واسطے نہیں دے سکتا۔ کبھی نمک زیادہ ڈالتے تو کبھی مرچی زیادہ ڈالتے، کبھی پانی زیادہ ڈالتے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو اللہ مجھے کل کا سورج نصیب نہ کرے۔ روٹیاں دیے مجھے، روٹیاں کھا نہیں سکتا تھا تو لپیٹ کے رکھ دیا جیل میں۔ رات میں اٹھ کے دیکھتا ہوں کیا دو بلیاں لڑ رہی ہیں، کس کے لیے؟ وہ جو روٹی رکھا تھا اس کے لیے۔ آدھے گھنٹے تک لڑے، ایک بلی جیت گئی، روٹی کو منہ میں لی اور ایسے چبانے کی کوشش کری اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئی۔ دوسری بلی آئی، وہ لی، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئی۔ تو اندازہ لگاؤ کہ بلیاں جس روٹی کو کھانے سے انکار کیا، ویسا کھانا ان ظالموں نے مجھے دیا۔ ارے اتنا ظلم، اتنی زیادتی، ارے سب کچھ برداشت کیا اور آج بھی برداشت کرتا ہوں۔ اس طرف کروٹ لے کے سو نہیں سکتا، انتڑیوں میں درد ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پانی پیا تو پیٹ پھول جاتا ہے، درد میں تکلیف میں رہتا ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہہ کے اٹھتا ہوں اور نکل جاتا ہوں کہ چلو نکلتے ہیں، شاید کوئی پریشان حال کی مدد کے ذریعے یہ درد شکم کم ہو جائے، شاید بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ لو تو شاید یہ درد کم ہو جائے، شاید یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ لو تو یہ درد کم ہو جائے، شاید اس بھوک اور پیاس کی تڑپ کو مٹا سکو کسی بیوہ یا یتیم کی مدد کر کے۔ ارے میری زندگی کیا ہے میں جانتا ہوں، کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہوں میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میری اولاد جانتی ہے، میری بیوی جانتی ہے، مگر میں نے اپنے تکلیفوں کو بھی چھپایا، اپنی اولاد کے سامنے نہیں آنے دیا، کیونکہ میری تکلیف کو دیکھ کر میرے معصوم بچوں کے دل میں کوئی غصہ نہ آ جائے، میرے معصوم بچے اپنے زندگی کو بنانے کی راہ سے ہٹ جائیں اور بھٹک جائیں۔ اپنے درد کو چھپاتا رہا، چہرے پہ مسکراہٹ لا کے مسکراتا رہا، درد میں رہا، پیٹ پہ ہاتھ پکڑتا رہا، عوام کے درمیان میں مسکراتا رہا۔ یہی میری زندگی رہی ہے میرے بھائی، اور کچھ نہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول آج پھر دہراتا ہوں، اکبر الدین اویسی نے سچے دل سے، صدقے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر، اس عوام کو گواہ بنا کر سب کو معاف کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔
اور درخواست کرتا ہے ان سے کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. میں دنیا سمجھتی ہے کہ اکبر اویسی بہت بڑا ہے، نہیں، اکبر الدین اویسی بہت چھوٹا ہے. گنہگار اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آخرت کو خیر پر ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے آخرت کے وقت کلمے کے ذریعے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے. آج بھی آپ کے درمیان میں ہوں تو منصوبوں دواخانے میں اوپر اور ایک سلیب آنا ہے، لائبریری کا سلیب بھی ہو گیا، یہ اسکول کا بھی ہو گیا، اور پھر جونیئر کالج بھی ہو گیا. انشاءاللہ ڈگری کالج لانا ہے، وہ بھی لائیں گے وہ بھی. سلالہ کی ٹاکی شروع ہو گئی. اب پانی ذرا ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے، بھائی وہ بھی تو ہمارے ہی ہے نا. اس لیے نہیں کہتا ہوں، بنی تو ہمارے لیے 300 کروڑ منظور ہوئے سیوریج کے لیے، بلہ گڑا اور میسرم ڈویژن کے لیے 300 کروڑ، 18 کروڑ کے پانی کے لائن. اپگڑا آر یو بھی 26 کروڑ کا مکمل ہو گیا. اویسی ہاسپٹل کے پاس فلائی اوور اور جنکشن آ رہا ہے نیا 94 کروڑ کا. چندرائن گٹا ایکسٹینشن یہ فلائی اوور ہو گیا 42 کروڑ کا. اویسی ہاسپٹل سے فلک نما کا وہ بن رہا ہے، آدھا بن گیا 52 کروڑ کا. اویسی ہاسپٹل سے نلگنڈا کراس روڈ تک، اب ایل بی نگر جا رہا نا، ایسا اوپر چڑھے یوں جا رہے، ذرا اوپر چڑھ کے یوں بھی جائیں گے سنتوش نگر کے طرف. ہم نیچے سے جانا انہوں اوپر سے جانا، نہیں ہم بھی اوپر سے جائیں گے، صحیح ہے نا. وہ بھی منظور ہو گیا. حافظ بابا نگر شعیب ہوٹل کے پاس سے لے کے عمر ہوٹل تک فلائی اوور منظور ہو گیا. کتنا؟ 170 کروڑ کا. بلہ گڑا مغل کالونی وہ کرسٹل ٹاؤن تک فلائی اوور 105 کروڑ کا. پھر اس کے بعد اویسی ہاسپٹل کے فلائی اوور کو اور نیچے اور اچھا کر رہے ہیں 20 کروڑ. پھر اس کے بعد میرا حلقہ نہیں ہے، محفل ہوٹل ہے نا آگے، محفل ہوٹل، وہاں پہ بھی ٹریفک جام رہتی ہے، ذرا آرام سے چلے جانا، وہاں سے بھی بول کے وہاں پر بھی فلائی اوور. ایل بی نگر سے لے کر اویسی ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل سے چندرائن گٹا چورستہ، وہاں پہ ایک اسٹیشن، فلک نما سے ٹرین وہاں کے اسٹیشن، ایل بی نگر سے یہاں سے اسٹیشن، اور پھر میٹرو ٹرین چھک 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 کرتی ہوئی چندرائن گٹے سے ایئرپورٹ کو جائے گی. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. ارے بھائی بہت کام ہے. ریاست نگر کی روڈ وائڈننگ، زورابی درگاہ کی روڈ وائڈننگ، ریاست نگر بازار فصل منڈے کی روڈ وائڈننگ، بابا نگر سی بلاک کی روڈ وائڈننگ ہو گئی. اس کے بعد میں شعیب ہوٹل بالا پور کی روڈ وائڈننگ ہو گئی. چندرائن گٹا اول پولیس اسٹیشن کی روڈ کمارواڑی کے پاس تھوڑی باقی ہے، یہ بھی ہو جائے گی. 15 کروڑ منظور ہوئے. اول چھتری ناکا کے پاس 15 کروڑ. بلہ گڑا ایرا کنٹا جنکشن بلہ گڑے کی روڈ ہمارے اسکول تک ہو گئی. اس کی آگے ہونا ہے 70 کروڑ منظور. جہانگیر آباد کے پاس بھی ایک روڈ آ رہی ہے 210 کروڑ روپئے منظور. روڈ کراس کرنے کے لیے فٹ اوور برج کہیں پر ہے؟ اپنے پاس ہے، بابا نگر میں ہے، اور ایک بن رہا ہے کہاں؟ رکشا پورم پہ، رکشا پورم پہ. اور اس کے بعد سی آر ایم پی، ایس آر ڈی پی میں 300 کروڑ منظور.
عمدہ ساگر، مغل، جہانگیر آباد، غوث نگر، علی نگر، بلہ تو پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ واٹر ریزروائر سالانہ میں ہے، سی آر پی ایف میں ہے، بالاپور کی پانی 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 پلا پلا کے بہت پانی پلا سکتے ہیں، اتنا پانی۔ نئے کام 301 کروڑ کے سیوریج کا منظوری، پرانے کام سیوریج کے 400 کروڑ کے ہو گئے، نیو ورک سینکشن 200 کروڑ کے، اور اولڈ ورکس 700 کروڑ کے ہو گئے ٹوٹل۔ اگر آپ دیکھو جنگم میٹ سے فلک نما، غوث نگر، ایکس سروس مین کالونی، JNN کے 1850 گھر بن رہے ہیں 125 کروڑ میں۔ پرانے گھر ہے، تلا کو معلوم، حسین بھائی کو معلوم، غوث نگر میں پرانے گھر آئے، وہاں پہ بھی ہے، کہاں پہ؟ عبداس صاحب کے پاس، ایکس سروس مین میں، پھر تالا کنٹی میں بھی ہے۔ تو میں نے کہا یہ گھراں پرانے ہو گئے، بالکل چھتاں لٹک رہے، تو اس کے لیے 25 کروڑ داغ دوزی نئے کرانے کے لیے منظور۔ فٹ بال سٹیڈیم فلک نما میں، بلہ گڑے میں سٹیڈیم بن گیا، وہ بھی معلوم، بارکس ہاسپٹل ہو گیا۔ ہاں، پانی کی ٹاکی ہے نا غوث نگر کے پاس، 1 ایکڑ پہ 100 بستر کا دواخانہ 42 کروڑ سے، وہ بھی آ رہا وہاں پہ۔ اب اور بولتا ہوں، بستی دواخانہ یہاں پہ 15 ہے، 225 کروڑ کے نئے پرانے، صرف کتنے الیکٹریسٹی کا، الیکٹریسٹی کے 2 یا 3 نئے سب سٹیشن آ رہے ہیں، 3 تو آ گئے ہیں، لائٹ کا مسئلہ نہیں ہونا یہاں پہ، وہ بھی کام منصوبہ بندی سے 225 کروڑ کا۔ پھر اس کے بعد تفریح ہونا نا بھائی، ہاں بلہ گڑے میں تالاب بن رہا ہے 26 کروڑ سے، جا کے دیکھو کام ہو گیا، فوڈ کورٹ آئے گا، کباب ہو گئی، مندی ہوگی، اور اس کے بعد میں زبردست لقمی ہوگی، مٹھی حریز بھی ہوگی، حلیم بھی ہوگی، یہ بھی کام، لیزر لائٹ ہوں گے، فوارے ہوں گے، میوزک ہوگی، ٹینک بینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا یہی بن گیا۔ RTA آفس رجسٹری آفس آ جانے دو، اس میں ایک ارادہ، ایک ایریا ان کو دے دیں گے، وہ بھی ہو جائے گا۔ بہرحال بھائی میرے وی ایف ایس کا ابھی دیکھتے ہیں بھائی، اب آپ اس کو پورا جوبلی ہل بن جا رہا ہے، زبردست بنا دو، ورنہ انشاءاللہ بنا دیں گے، وہ بھی بن جائے گا۔ مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی میرے کام ہو رہا ہے، یہاں پہ کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ صرف سے بھی کرواتا ہے، اسمبلی میں بھی لڑتا ہے، اپنے حلقے میں بھی کام کرتا ہے، اپنے جیب سے بھی خدمت کرتا ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں لوگ اکبر اویسی ڈر گیا، ڈر جائے گا، آج آیا نیوز میں دیکھے مقدمہ ہو گیا۔ ارے اکبر اویسی کا مقدمات کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ارے جتنے ڈالتے ڈال لو، ظالموں تم لوگ ظلم کرتے ہو اور
ظلم کے ذریعے تمہاری پہچان بن رہی ہے اور سمجھ رہے ہو کہ جیل میں ڈالیں گے ڈر جائے گا، ہتھکڑیاں ڈالیں گے ڈر جائے گا. ارے جس طریقے سے سارے ہندوستان میں تم ڈرا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ اکبر اویسی بھی ڈر جائے گا؟ نہیں ڈرے گا، بالکل نہیں ڈرے گا. یہ سر مسلمانوں کے وقار، ان کی عزت، ان کی شان کا سر ہے. سولی پہ لٹک جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کی قسم، لیکن اس سر کو نہیں جھکاؤں گا. گرفتار کرنا ہے کر لو، پھر رہا ہوں کر لو، جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، گولی مارنا ہے مار دو، سینے پہ لوں گا، رسول اللہ کی قسم پیٹھ پہ نہیں لوں گا. موت ہے تو ہے، لیکن میں ان پولیس والوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. ارے آپ بولو، آپ بولو. یہ جلسہ ہے، ہماری تقریر ہوگی. ہٹو 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 ہٹو، ہٹا کے کوئی آ گئے تو آپ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ ڈسٹرب کر رہے نا. ارے میں تقریر کر رہا ہوں، آ کے کر رہا ہے تو میں کیا بولوں؟ جی اچھا سرکار بولوں. کیا ہے بھائی؟ اگر ایسا کرا تو آپ لوگ آئیں دو دھپے دیتے، چل اکبر آپ آنا نہیں بولتے. آپ بتاؤ. ارے کیا میں پولیس اسٹیشن جا کے گڑبڑ کرا؟ میں پرمیشن لے کے میرا جلسہ کر رہا ہوں اور وہ آ کے گڑبڑ کرا؟ وہ میرے ڈیوٹیز میں انٹرفیئر کرا. میں آج بھی ایم ایل اے ہوں، نئی اسمبلی بنے جب تک میں ایم ایل اے ہوں. ایم ایل اے کے ڈیوٹی نبھا رہا ہوں. ایم ایل اے کے ڈیوٹی میں آبسٹرکشن کرنے کے لیے میں کمپلین دیا ہوں. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں انصاف ہے یا نہیں ہے. معلوم مجھے ہم کو انصاف نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. انصاف کی لڑائی لڑیں گے. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. اور 30 تاریخ کو آسمان میں پتنگ 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 رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.